نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم۔ کشمیر کے لوگ ایک عرصے سے بھارتی ظلم، بربریت اور استبداد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ کئی اشروں سے قربانیاں دی جا رہی ہیں، ماؤں بہنوں کی، بیٹیوں کی آبرو ریزی کے واقعات ہوتے ہیں، نوجوانوں کے سینوں میں سنگینوں کو اتارا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ غیر انسانی رویے اور غیر اخلاقی انداز اور اطوار کو اختیار کیا جاتا ہے، بوڑھوں کی داڑھیوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ یہ سارا کا سارا ظلم ان پر اسلام اور اس کے بعد پاکستان کی نسبت سے کیا جا رہا ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کے لیے قربانیاں دینے والے لوگوں میں سے جتنے بھی لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے اتنا ہی کم ہے، لیکن حالیہ ایام میں بھائی یاسین ملک کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اور جس انداز میں ان پر زمین کو تنگ کرنے کی ناپاک جسارت کی جا رہی ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یقیناً ہر اعتبار سے قابل افسوس ہیں، اور اس حوالے سے اقوام عالم کو اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور انداز سے ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تصویر کے دوسرے رخ کے پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سرزمین پاکستان جس سے نسبت کی وجہ سے کشمیر کے مظلوم و مقہور مسلمان مسلسل قربانیاں دینے میں مصروف ہیں، اس زمین کے پر آزادی کشمیر کے نام لیوا بہت سے لوگ عتاب کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر مقدمات کو قائم کیا جا رہا ہے، پس دیوار زندہ ان کو پھینکا جا رہا ہے، حلقہ ہائے زنجیر کا ان کو اسیر بنایا جا رہا ہے۔ ایسی صورت کے اندر ہماری اپنی ریاست کے دوہرے کردار کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کرنا ازحد ضروری ہے کہ جہاں پر ہمیں یاسین ملک صاحب اور اس قسم کے دوسرے جو رہنما جو قربانیاں دینے کا مصروف ہیں ان سے بھرپور انداز میں اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، وہیں پر ہمارے اپنے پاکستان کے اندر جو لوگ اسیری کے ایام گزار رہے ہیں کشمیر کی نسبت کے ساتھ، اسلام کی نسبت کے ساتھ، ان پر بھی زندگی کے دروازوں کو کھولنا چاہیے، اور ان کے اوپر بھی ظلم و ستم اور تشدد والے معاملات کو بند ہونا چاہیے۔ جبھی ہم صحیح طور پر اہل کشمیر کے ساتھ نسبت کا اظہار کر سکیں گے۔ کشمیریوں کو اگر یہ میسج جائے کہ یاسین ملک صاحب اور دیگر کشمیری رہنماؤں کے ساتھ تو پاکستان کی حکومت اظہار یکجہتی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے ہی دیس کے اندر آزادی کشمیر کی بات کرنے والوں کو پس دیوار زندہ پھینکا جا رہا ہے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ بات کشمیریوں کو آسانی کے ساتھ ہضم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یکسوئی کے ساتھ جو ہے حق بات کرنے کی اور حق پر کاربند رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔